ہم نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے جو عظیم فوائد ہیں دنیا آخرت کے، اس کے حوالے سے بات چیت کی تھی کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے کیا عظیم دنیا آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے بعد ہم براہ راست سورۃ فاتحہ کی آیات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ال جو ہے یہ تمام اور سب چیزوں کے لیے کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، ہم تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو جہانوں کا رب ہے۔ حمد جو ہے، لفظ حمد جس کو ہم اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ حمد کا لفظ جو ہے جس میں اللہ کی تعریف کا معنی ہے، اس لفظ کی کیا اہمیت ہے اور یہ لفظ کہنے کے کیا بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو حمد کے بغیر ہو، اللہ کی تعریف کے بغیر ہو، اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں۔ اس کا معنی کہ حمد کے ساتھ جو کام شروع کیا جائے اللہ کی تعریف کے ساتھ، یہ وہ کام ہے کہ جس میں خیر و برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب سب سے بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر حمد کے نام سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ قرآن کریم کا نزول اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس پر اللہ کی تعریفیں کی جانی چاہیے، اللہ کی حمد کی جانی چاہیے۔ تو اللہ کی تعریف اور حمد کیا ہے کہ جس میں اللہ کا شکر ہے، اور شکر سے بڑھ کر ہے، شکر سے بڑھ کر، کیونکہ شکر ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے ملنے کے بدل میں آپ سے کوئی نیکی کرتا ہے، آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ اس کا کیا کرتے ہو؟ شکریہ ادا کرتے ہو۔ اگر کوئی چیز نہیں دیتا تو شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ شکر جو ہے عموماً کسی چیز کے بدل میں ہوتا ہے، جبکہ حمد جو ہے وہ بدل ہو یا نہ ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ آدمی دن رات بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تعریفیں کرتا رہے، حمد بیان کرتا رہے، تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کا حقدار ہے، لائق ہے، چاہے اس نے کوئی چیز دی ہو یا نہ دی ہو۔ ویسے تو ہر چیز دے رہا ہے، بلکہ کائنات کے اندر جو بھی کچھ آپ کو کسی طرح کی خوبی نظر آتی ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو کوئی آدمی، کوئی چیز بڑی طاقتور نظر آتی ہے، وہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ اس اللہ کی کیا طاقتیں ہیں؟ آپ کو کسی شخص کے اندر بڑا ہنر، بڑا علم، یہ چیز نظر آتی ہے اور لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا ماہر ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے، بڑا اس کے پاس علم ہے۔ علم دینے والے اللہ کے پاس کیا علم ہے؟ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پر سوار تھے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی۔ اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ماری اور پانی کا کچھ قطرہ اس کے منہ میں آ گیا تو لے کے اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا یہ چڑیا پانی لے کر اڑ گئی ہے۔ حالانکہ دونوں کون ہیں؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے،
اللہ کے نبی نہ بھی ہوں تب بھی اللہ نے وہ علم ان کو دیا ہے، وَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا، بہت بڑا علم ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن دونوں کا علم فرماتے ہیں کہ میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا چڑیا یہ پانی لے کر اڑ گئی، بھرا سمندر جو ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ اگر نبیوں کے علم کا یہ حال ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں؟ تو بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں کسی کے اندر بڑا علم نظر آتا ہے، بڑا عالم اس کو دیکھتے ہیں، تو علم دینے والا اللہ ہے۔ اس کا علم کیا ہے؟ کو بڑی خوبصورتی دیکھتے ہیں کس چیز کے اندر اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، تو اس خوبصورتی کو دینے والا اللہ جو ہے اس کا کیا جمال ہے۔ تو یہ ہے الحمد کہ سب تعریفوں کا حقدار اللہ کیوں ہے، سب تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی خوبی وہ دینے والا وہ ہے۔ دوسری چیز کہ مخلوقات کی لوگوں کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں، ان تعریفوں کے اندر اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ کسی لیڈر کی، کسی بڑے آدمی کی بڑی تعریفوں کی جس طرح کہتے ہیں پل باندھ دیتے ہیں، ہوتا اس کے اندر وہ نہیں ہے، اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات الٹی ہوتا ہے معاملہ، وہ گالیوں کے لائق ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جاری ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جس کی جس قدر تعریفیں کر لی جائیں اس کا کبھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور یہ ہم دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی جنت والوں کا داخلہ بھی جنت میں الحمد کے ساتھ، ان کی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے ان تعریفوں کے ساتھ، حمد کے ساتھ۔ اسے ضرورت ہے حمد کے اس لفظ کو جاننے کی کہ کس قدر یہ عظیم لفظ ہے، اللہ کی تعریف کیا چیز ہے۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اچھا، لفظ اللہ کے بارے میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ سبھی بچے بڑے بچپن سے لے کر ہم یہ لفظ کہتے ہیں، بچے کو سب سے پہلے ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں میں یہی لفظ سکھاتے ہیں اور سکھانا چاہیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ لفظ اللہ کا کوئی اگر آپ سے معنی پوچھ لے تو کیا بتائیں گے؟ آپ کو بتا سکتا ہے کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لفظ اللہ بذات خود، ویسے تو اللہ کا اس کے اندر ہم بتائیں گے کیا کیا کچھ آتا ہے، لیکن بذات خود اس لفظ کا معنی ہاں لفظ اللہ جو ہے اصل اس کا ہے الالہ، اصل لفظ جو ہے الالہ ہے، اور عربی میں کیا کرتے ہیں الالہ کہنے میں تھوڑا سا ایک دقت ہو رہی ہے، تو عربی میں کیا کیا جاتا ہے لفظ کو آسان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایسے حرف جس سے وہ مشکل ہو رہی ہے اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ لفظ آسان ہو جائے۔ تو الالہ کے درمیان کا جو حمزہ ہے اس کو نکال کر دونوں لاموں کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ اللہ۔ اچھا، یہ تو اصل لفظ کا پتہ چل گیا کہ لفظ اللہ جو ہے الالہ سے ہے، لیکن ہمارا سوال ابھی تک باقی ہے کہ معنی کیا ہے؟ آپ کو بتا سکتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ نہیں، وہ اس کے اندر وہ اللہ کی ساری وہ صفتیں آتی ہیں، بتائیں گے، لیکن بذات خود لفظ اللہ کا معنی، جس طرح ہم ابھی الرحمن کا بات کریں گے کہ رحمان کا معنی رحم کرنے والا، تو لفظ اللہ جب کہتے ہو قدیر کا معنی قدرتوں والا، اللہ کے نام سارے، لیکن لفظ اللہ جو ہے اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ الالہ جو ہے الالہ وہ معبود، الالہ کا معنی ہم جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب الہ کا معنی معبود، وہ معبود جس کی محبت اور عظمت کے ساتھ عبادت کی جائے، الالہ وہ معبود جس کی محبت اور عظمت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ تو لفظ اللہ ہی اللہ کے عبادت کے معبود ہونے کا حقدار اس کا معنی آ جاتا ہے اس کے اندر، کہ جب کوئی اللہ کو اپنا رب مان لیتا، اللہ کہہ دیتا ہے، تو جیسے لفظ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ معنی ہے کہ وہ معبود جس کی ہیبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔
اور لفظ اللہ جس طرح ہم جانتے ہیں اللہ کے بڑے نام ہیں، رحمان، رحیم، قدیر، رؤوف، غفور، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، اور ہر نام کے اندر اللہ کی صفت ہے. لیکن لفظ اللہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باقی نام کیا ہیں؟ سارے صفاتی ہیں، صفتیں ہیں اس کے اندر. ایک اللہ کا لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور بھی کئی نام ہیں، احمد، اللہ، نبی الخاتم، مخاتم، یعنی کہ حاشر، الامی، اس طرح کے سبھی آپ کے نام ہیں. لیکن سبھی نام کس طرف لوٹتے ہیں؟ لفظ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ کے بہت سے نام، ویسے کتنے نام ہیں؟ 99. اس سے زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ ہے، لیکن 99 پھر کہاں سے آئے؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں آتا ہے. ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے جن ناموں کو شمار کر لے کوئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث سے بعد لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، جبکہ اللہ کے نام اس قدر ہیں کہ جس کو اللہ ہی جانتا ہے. ایک صحیح حدیث آتی ہے، حدیث بھی سنیے، اور وہ دعا بھی ہے، بڑی عظیم دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مسلمان کو بھی، جس قسم کے کسی آدمی کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اور یہ دعا پڑھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس کے بعد اسألک بکل اسم ہو لک، میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اور اس نام سے جو تیرا نام ہے. کون سے تیرے نام؟ سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، تورات میں ہو، انجیل میں ہو، قرآن میں ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، بتایا ہے. اچھا یہ تو پتہ چل گیا، کتاب میں نازل کتاب، نام بھی ہمارے سامنے آ گئے. اللہ کے نبی اور رسولوں پر جو نام نازل کیا اللہ، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. ایک اور بھی ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ وہ نام بھی جو تو نے نہ کسی کو بتائے ہیں نہ کسی کو سکھائے ہیں، تیرے ہی پاس ہیں، تیرے ہی پاس ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے بہت سے نام ہیں. اچھا اس دعا کو مکمل کر لیں کہ یعنی کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اسألک، یعنی کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک واستأثرت بہ فی علم الغیب ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی. جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، آپ مانتے ہیں اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے. بڑی عظیم دعا ہے. اچھا اس دعا کو ذکر کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ اللہ کے نام اس قدر ہیں کہ جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت کلمے بن جائیں، سمندر صرف اتنے ہی نہیں اور بھی 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور یہ سمندر کیا بن جائیں؟ سیاہی بن جائیں، اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سمندر تو ختم ہو جائیں، سیاہی بننے والے دنیا کے درخت سارے ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، ما تنفد کلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں گے. سمجھے نا؟ اسی اللہ کے نام صرف 99. تو اس حدیث کا پھر معنی کیا ہوا؟ اس حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے اگر کوئی 99 ناموں کا ان کو شمار کرتا ہے، ان کو گنتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، ان کو پڑھتا یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. حدیث کا معنی یہ ہے. تو علی کل حال ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، وہ کس طرف لوٹتے ہیں؟ لفظ اللہ کی طرف. تو یہ ہے اللہ کا معنی اور اللہ کی عظیم ذات اس لفظ کے اندر کیا کچھ آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس لفظ کی عظمت کو جاننا. یہ وہ عظیم لفظ ہے کہ جو صرف کہنے والا نہیں بلکہ اس کے پیچھے بڑے عظیم عقیدہ ہے اور بہت بڑی عظمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، تو ایک درخت کے نیچے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ آرام کے لیے
ہر کسی نے کوئی درخت دیکھا اس کے جا کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. آپ بھی درخت کے نیچے لیٹے تو ادھر سے کوئی بدو مشرک آیا. آپ سرسم سو رہے تھے, آپ کی تلوار اٹھائی, اتنی دیر میں آپ کی آنکھ کھل گئی. تو کیا کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ تلوار لے کے سر کھڑا ہے سر پہ, لیکن دیکھیے ایمان کیا ہے. آپ نے کیا بولا؟ اللہ. صرف لفظ اللہ, لفظ اللہ کہنے کی دیر تھی, وہ بدو مشرک کانپنے لگا, تلوار اس سے ہاتھ سے گر گئی. اس اللہ کی یہ ہیبت ہے, اس لفظ کی یہ جلالت ہے, یہ عظمت ہے. تو ضرورت ہے اس لفظ کی عظمت کو جاننے کی کہ صرف کہنے کا لفظ نہیں ہے, اس کے اندر کیا معنی ہے, کیا عظمت ہے. تو آپ نے تلوار اٹھائی, پوچھا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مشرک ہے, کافر ہے, کیا کہے گا؟ کیا بھی بچاؤ. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے لفظ اللہ, یہی ہے اس کی عظمت, اور اس کے کیا کیا عظمتیں ہیں, کیا کیا اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا آخرت کے. تو ضرورت ہے اس لفظ کی عظمت کو جاننے کی. تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون ہے اللہ؟ رب العالمین, جو رب ہے عالمین جہانوں کا. رب کا معنی ہمارے عام طور پر کہتے ہیں پرورش کرنے والا ہے. حقیقت میں کیا کرتا ہوں کہ پرورش کرنے کا لفظ رب کے بس ایک معنی ہے, تھوڑا سا معنی ہے, جبکہ رب کا معنی اس سے کہیں بڑا ہے. رب کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں بنیادی طور پر: خالق, مالک, رازق اور مدبر, کہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کو چلا رہا ہے, اور ہر چیز کی روزیاں دے رہا ہے. ہر چیز کا لفظ آگے عالمین کے اندر آ رہا ہے. تو اللہ کون ہے؟ رب ہے, پیدا بھی ہر چیز کو کیا ہے, ہر چیز کو روزیاں بھی دے رہا ہے, اس کی تدبیریں بھی کر رہا ہے, ان کے معاملات بھی چلا رہا ہے, اور وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے. تو یہ رب کا معنی. تو جو رب ہے کس کا؟ العالمین. عالمین جمع عالم کی, اور عالم کے معنی جہان. ویسے لغت کے لحاظ سے عالم کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی پہچان ہو, جس سے کسی چیز کی پہچان ہو. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی پہچان ہے. کائنات کی ہر چیز اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. وہ عرب کا ایک صحرا کا رہنے والا بدو کیا کہتا ہے کہ یہ سمندر جو ٹھاٹھے مارتے موجیں ہیں جس کے اندر, یہ آسمان جو ستاروں سورج سے ستاروں سے بھرا ہوا ہے, اور یہ زمین جس میں پہاڑ وادیاں ہیں, یہ سبھی چیزیں ایک اللہ کی دلیلیں ہیں. اس بات کی دلیلیں ہیں کہ کوئی خالق ہے اس کا, کوئی مالک ہے اس کا, کوئی چلا رہا ہے اس کائنات کو. اس لیے عالم کا لفظ جو ہے وہ سبھی جو چیزیں اللہ کے اوپر دلیلیں ہیں. تو عالمین کہ جو رب العالمین جہانوں کا رب ہے. جہان کتنے ہیں؟ 7, اس سے زیادہ نہیں ہے. جہان کہتے ہیں کہ ہر مخلوق ایک الگ سے عالم ہے. عالم جن, عالم الملائکہ, عالم انس, عالم الحیوان. اچھا, حیوانوں کے اندر بھی کتنی قسم کے حیوان ہیں. صرف چڑیا ہو کے دیکھ لیں کتنی قسم کی چڑیا. مچھلیوں کو دیکھ لیں کتنی کتنی قسم کی مچھلیاں. اس لحاظ سے کتنے عالم ہے اس کائنات کے اندر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ویسے تو بعض علماء نے کہا کہ 18,000 عالم ہے, لیکن وہ ان کا ایک اپنا ایک کہہ لیجیے کہ اندازہ ہے, یا جو بھی کچھ کہہ لیجیے, کائنات کی حقیقتوں کو صرف اللہ جانتا ہے. آج یہ گلیکسیز کہ جہاں سائنسدانوں کی دوربینیں پہنچ رہی ہیں, کیا پہلے پتا تھا اس کا کسی کو؟ کسی نے دیکھی تھی یہ؟ اور وہ بھی صرف آج کی سائنس. آگے آنے والی ترقیاں, آگے آنے والی سائنس ہم کو اور کیا کیا دکھائے گی اس کائنات کے اندر, اور اس کائنات اس سے بھی پیچھے اللہ کی اور کیا کائنات ہے. یعنی سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق کہ ہم جس گلیکسی کے اندر ہیں, یہ سورج چاند ستارے ہم کو جو نظر آ رہے ہیں, یہ صرف ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی ملینوں گلیکسیز اور ہیں, ملینوں کہکشائیں اور ہیں اس کائنات جہان کے اندر. یہی سے اندازہ لگا لیے کہ رب العالمین کتنے بڑے کائنات کا رب ہے, کتنے بڑے جہان ہیں جن کو اس نے پیدا کیا. سب سے پہلے ہم نے ایک گھر بنانا ہوتا ہے, مسجد بنانے پر آپ اندازہ لگائیے کیا کچھ ہوا ہوگا.
کتنے خرچے، کتنا میٹیریل، کتنا ٹائم، کیا کچھ لگا ہوگا، اور وہ بھی کچھ سالوں تک. اس کے بعد عام طور پر بلڈنگیں گرتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. اللہ نے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کہکشائیں اور یہ سارا کچھ بنا دیا. اس بات کی دلیل ہے اس اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا قدرتیں ہیں. اور پھر بنا ہی نہیں دیا، ان کو چلا رہا ہے. اور ہر چیز ایک بڑے منظم طریقے سے، ریگولر انداز سے چل رہی ہے. ہر روز سورج کی نکلنے کی، اس کے غروب ہونے کی ایک الگ جگہ ہے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں رب المشارق والمغارب. اللہ کون ہے؟ مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. ایک مشرق نہیں، مشرقوں کا. کیا مطلب؟ کہ سورج کی ہر روز طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، الگ الگ مشرق ہے. غروب ہونے کی جگہ الگ ہے. اور جہاں سے اس سال، آج کے دن، اس تاریخ کو جہاں سے سورج طلوع ہوا ہے، اگلے سال کو وہیں سے ہوگا. جہاں آج غروب ہوا ہے وہیں پر غروب ہوگا. اس سے ایک بال برابر آگے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اسی ٹائم پہ، اسی وقت پہ ہوگا. اس انداز سے کتنے ملینوں سالوں سے اللہ نے نظام چلا رکھا ہے. اس طریقے سے چل رہا ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ ہم آج اپنی پوری سائنسی ترقیوں کے باوجود کوئی چیزیں بناتے ہیں، مشینریاں بناتے ہیں. ہاں، مشینری کچھ عرصہ چلتی ہے، کچھ بعض منٹوں، بعض گھنٹوں تک چلتی ہے، کچھ زیادہ چل جاتی ہے، پھر وہ خراب ہونا شروع ہو کر بند ہو جاتی ہے. اس کے اندر کس کس طرح کے خرابیاں آتی ہیں، کیا کیا تعطل پیدا ہوتے ہیں. یہ ہماری چیزیں اللہ کے اس کائنات کے اندر، اسے اللہ نے چیلنج کیا ہے سورۃ ملک کے شروع میں کہ دیکھو آسمانوں کی طرف، تمہیں کوئی اس میں دراریں نظر آئیں، کوئی خلل نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر. اتنی بڑی کائنات کس منظم انداز سے چل رہی ہے. کتنی مخلوقات ہر روز پیدا ہو رہی ہیں. کتنی مخلوقات. صرف انسانوں کا اندازہ لگائیں تو شاید ایک سیکنڈ کے اندر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں. اور صرف انسان نہیں، اور کتنی مخلوقات. یہ ساری اللہ کی تدبیر. رب کی جو تدبیر کرنے والا، چلانے والا ہے، کو اندازہ ہے اس چیز کا. صرف پیدا نہیں کیا، صرف چلایا نہیں، ہر چیز کی روزیاں اس کو مل رہی ہیں. ہر چیز کی روزی الگ ہے. شیر گوشت ہی کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا. اس کو اللہ نے گوشت ہی مہیا کرنا ہے. سمجھے نا؟ بچہ دودھ ہی پیے گا، ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا الگ سسٹم ہے، پیٹ سے نکلا ہے تو اس کا دوسرا سسٹم بنا دیا. اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا اللہ کی قدرتوں کے انداز ہے، کیا کیا اللہ کی روزیاں دینے کے انداز ہے. اس لیے رب کا لفظ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب جو صرف پیدا کرنے والا نہیں، صرف مالک نہیں، بلکہ روزیاں دے رہا ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے. وہ بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. جانتے ہیں نا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو وہ بادشاہت دی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملنے والی تھی. جنوں پر، حیوانوں پر، ہر چیز پر. ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی. سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ہر چیز ان کے تابع کر رکھی تھی. تو کہا جاتا ہے، اس لکھنے والا لکھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اس بات کی چاہت کی کہ مجھے اب تیری مخلوق کی دعوت کرنے کا، کہ مجھے اس سے کی اجازت دے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ جنوں کو لگایا کھانا بنانے پر، خوراک تیار کرنے پر، بہت بڑے ڈھیر لگا دیے خوراک کے، اور سمجھا کہ یہ بڑی خوراک جمع ہوگی، یہ بڑی اللہ کی مخلوق کھا لے گی. تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی. اس نے کہا کہ پہلے مجھے کھانے دو. اس کا اس سارے جو کچھ تیار کیا گیا تھا ایک ہی لقمہ ہوا. اس نے کہا کہ میں اس طرح کے 3 لقمے اللہ مجھے ہر روز دیتا ہے. اور دیکھیے آپ کے سامنے مخلوقات کیا کیا ان کی خوراکیں ہیں، کتنی بڑی خوراکیں ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی روزی ان کو مہیا کر رہا ہے. بعض اوقات آپ کو چٹان پتھر توڑتے ہیں، اس کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اس کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے. اس کیڑے کو وہاں پر کون خوراک پہنچا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور پھر بھی جب انسان اس عظیم رب کو، اس رازق کو چھوڑ کر ان کے سامنے گرتا ہے جو بیچارے اپنے آپ کو کچھ دینے پر قادر نہیں ہوتے، اس رب کو پھر غصہ نہیں آتا. ہمیں چاہیے الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھتے ہوئے جاننے کی کہ اس میں اللہ کی کیا عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، کس عظیم رب کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے
صرف بات کہنے کی، الفاظ کہنے کے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ہم سے تقاضا کیا ہے، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، کیا اس رب کا ہمارے اوپر ڈر خوف ہو، اس کی ہیبت ہو، اس کی عظمت ہو، اور کس انداز سے ہمارے اس کے ساتھ تعلق ہو۔ کوئی بڑی دنیا کی بڑی چیز چاہیے، چھوٹی چیز چاہیے، وہ ہر چیز دے رہا ہے۔ اس رب کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ جو ہر طرح کی نعمتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو دینے والا ہے۔ تو یہ ہے معنی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ آج میرا اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔